جناب محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا۔ آج کی جو عدالت میں مرزا جیلمی کی کارروائی تھی، وہ اس کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری وہ زیر سماعت تھی۔ ماقبل ایڈیشنل سیشن جج صاحب محمد طارق ایوب صاحب راولپنڈی کی عدالت سے مرزا جیلمی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری خارج ہوئی، جس کے بعد انہوں نے آنریبل ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں دوبارہ سے بعد از گرفتاری کی ضمانت جو تھی مرزا جیلمی کی وہ دائر کی، جس میں ہم مستغیث کی طرف عدالت میں حاضر ہوئے۔ پہلی عدالت میں بھی چونکہ خارج ہو چکی تھی ماتحت عدالت سے، تو یہاں پہ جس وقت گئے تو جو ملزم کے وکیل تھے انہوں نے یہ پلی اختیار کی کہ ہمیں جو سنا نہیں گیا پراپرلی، یعنی کہ وہ جو فتویٰ جات انہوں نے سو کالڈ فتویٰ جات کیے تھے اپنے یعنی کہ اپنی مفاد میں، جو ان کے فتویٰ جات تھے جو لفظ کیے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو پراپرلی اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ تو آنریبل جسٹس صاحب نے اس کو اسی بات پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ وہ جو بیل ہے وہ ڈیم ٹو بی پینڈنگ ان دی کورٹ، وہ آپ دوبارہ سے اسی کورٹ میں چلے جائیں۔ تو دوبارہ سے اس بیل کی جو بعد از گرفتاری تھی جو پہلے دائر ہوئی تھی اس کی سماعت ہوگی۔ جس وقت آنریبل ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا جو آرڈر تھا وہ ماتحت عدلیہ یعنی کہ جناب عزت مآب طارق ایوب صاحب جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، جن کے پاس یہ پیکا کے FIA کے سارے کیسز یہاں پہ زیر سماعت ہوتے ہیں، ایک ڈیزگنیٹڈ کورٹ ہے، اس میں آیا تو اس میں نارملی جو روٹین ہوتی ہے، جو پارٹیز آف دی لسٹ ہوتی ہیں کیس میں، جو پارٹیز فری کے مقدمہ ہوتے ہیں تو ان کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ تو لاسٹ ڈیٹ پہ وہ نوٹس بھی جاری ہوئے، اور اگرچہ ابھی تک وہ ہمیں پتہ چل گیا، اور کمپلیننٹ نے آج حاضری دینی تھی، ایک تو وکالت نامہ آج ان کی طرف سے مستغیث مقدمہ جو حمیر علی قادری صاحب ان کی طرف سے سبمٹ کیا گیا، لیکن چونکہ کل ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اسلام آباد کچہری والا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اس پہ بھی رنج و غم اور دکھ کا مناظر تھے، اور آج 100 کا بھی اعلان تھا، اور راولپنڈی کچہری میں بھی آج چونکہ ہڑتال کے لیے ایک کال تھی ان سے اظہار ہمدردی کے لیے اور تعزیت کے لیے۔ آنریبل ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی ہڑتال کا سماعت تھا، صرف ارجنٹ کیسز کو سنا گیا آج۔ تو چونکہ آج پھر جو ملزم کے جو وکیل ہے وہ بھی اس کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے، ان کے کوئی ایسوسیٹ حاضر ہوا، تو چونکہ آج سٹرائک کا منظر تھا تو یہاں تک ہی کارروائی ہوئی کہ ریکارڈ اگرچہ آ گیا تھا، لیکن کارروائی جو تھی وہ صرف محدود کر دی گئی کہ دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کو سنا جائے گا جس دن سٹرائک نہیں ہوگی۔ تو آج جو مرزا جیلمی کا وکیل تھا ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ 14 تاریخ کے لیے کیس کو فکس کر دیا جائے، تو 14 تاریخ کے لیے کیس فکس ہو گیا ہے۔ ابھی جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس بیل پٹیشن کی، تو وہ 14/11 مقرر ہے 2025 کے لیے، تو انشاءاللہ اس دن پوری تیاری کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، تو جس طرح اس پہ سابق الحمدللہ ہم نے جو یہ گستاخی تھی اس کو شرعی حوالے سے یعنی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم نے اپنے موقف اختیار کیا کہ یہ جو اس کے الفاظ ہیں باقاعدہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، تو قانونی جو ہمارا ملکی قانون ہے اس کے حوالے سے بھی کیا، کورٹ کو اس پہ اپنا موقف دیا کہ یہ جو اس کے الفاظ ہیں اور گستاخی پہ مبنی ہے۔ اس میں سب سے جو مدلل دلائل تھے وہ الحمدللہ ہمارا جو تھا، جو اسلامی نظریاتی کونسل کی جو کانسٹیٹیوشن باڈی ہے اس کی جو رائے آئی ہے
الحمدللہ وہ بڑی معتبر تھی اور ایک اچھا دلیل کے طور پہ ہم نے اس کو پیش کیا، اور اگرچہ انہوں نے کوئی فتویٰ جات پیش کیے لیکن کانسٹیٹیوشن باڈی کے ہوتے ہوئے عام گلی محلہ کے اگر کوئی مفتی یا سو کالڈ پرسن جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، جن کے نظریات پہلے ہی دین اسلام کے خلاف ہے، جو لبرلز ہیں اور ان کی رائے کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، تو چونکہ کانسٹیٹیوشن باڈی کا وہ آ گیا تو رائے وہ معتبر سمجھی جائے گی۔ سماعت کیا کہ رائے صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے رائے کے ہوتے ہوئے معزز عدالت لاہور ہائی کورٹ لاہور راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں جو موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اس سے یقیناً مراد وہ فتویٰ جات ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے بعد مانے نہیں رکھتے، اور 14 تاریخ کے لیے ملزم کے وکیل کی درخواست پر کیس فکس ہوا ہے۔ میں گزارش کروں گا کنکلوژن کے لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے انتہائی محترم مشفق اور مہربان ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب مدثر اللہ العالی کی خدمت میں کہ وہ اپنے سننے والوں کو اس پلیٹ فارم سے، ہمارے اس پیج سے جو پیغام دینا چاہیں وہ ارشاد فرمائے۔ جناب ڈاکٹر حمزہ مصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ ہم میں سے کسی آدمی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ذاتی طور پر ہم بالکل نیوٹرل ہو کے ہم اس کیس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری صرف ایک منشا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے وہ کوئی بھی نہ کرے، اور کسی بہانے سے کسی طریقے سے کوئی حضور کی بے ادبی نہ کرے۔ مرزا صاحب نے جو ہے وہ یہ ایکسکیوز پیش کیا ہے کہ جی عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کو یہ کہتے ہیں، بہت ہی برا لفظ دال الف جیم الف لام، انہوں نے دال جیم الف اور لام یہ والا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پاس معاذ اللہ میرے پاس جو ہے یہ ایک فتویٰ ہے جو ہمارے بہت ہی ملک کے مستند مفتی انہوں نے دیا ہے، اور اس پہ 144 مفتیان کرام نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ تو جب 144 مفتیان کرام تصدیق کرتے ہیں کسی فتوے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی مستند ہے۔ مفتی وسیم اختر المدنی مدثر اللہ العالی نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے عیسائیوں کے ایک پادری کا اس میں جو ہے وہ موقف فتوے میں دیا ہے کہ عیسائیوں کا پادری کہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ نہیں کہتے جو مرزا جیلمی صاحب نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جیلمی صاحب نے جھوٹ بھی بولا ہے اور جھوٹا مفروضہ قائم کر کے ان پر الزام لگا دیا ہے، اور یہ تو ایک قسم کا فساد فی الارض فتوے میں لکھا ہے کہ یہ تو اگر مسلمان مرزا صاحب کی بات کو مانتے ہوتے اور مان کے وہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ و جدل شروع کر دیتے تو ملک میں فساد پیدا ہو جاتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے مستند ترین مفتیان اکرام ہیں انہوں نے بر وقت اس پہ اپنا اوپینین دیا، تو مسلمانوں کے جذبات بھی ٹھنڈے رہے اور کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں بنی۔ پھر وارث گل ایک نو مسلم ہیں، وہ 27 سال عیسائی رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ایمان کا نور بھر دیا تو اب وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے وارث گل نے اس میں بیان دیا تو انہوں نے کہا میں 27 سال عیسائی رہا ہوں، کبھی بھی حضور کے بارے میں نہ میں نے کبھی خود یہ بات کی، نہ کبھی سوچی، نہ کبھی کسی پادری سے ہم نے سنی۔ تو اس نے کہا کہ یہ عیسائیوں کی کوئی کسی قسم کی جو ہے یہ تلقین نہیں ہے، اور نہ ہی موقف ہے، نہ ہی عقیدہ ہے کہ حضور کو اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا جائے یا وہ پکار رہے ہوں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مرزا جیلمی صاحب کو چاہیے کہ وہ تمام عیسائیوں سے معافی مانگے جو جھوٹا انہوں نے ان پر الزام لگایا ہے۔ جو قانونی پروسیڈنگ ہے ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے وہ تو پینڈنگ ہے بیفور دا کورٹ، لیکن جو ایڈیشنل بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہے، وہ ہمارے پاکستان کے ایک اقلیتی کمیونٹی ہے، ان پر جھوٹا الزام لگا کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو امپورٹنٹ بات اس فتوے میں ہے، ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو
نقل کفر کرنا ہے اس کے آداب کیا ہیں، اس کے رولز کیا ہیں، تو مرزا صاحب جو ہے ان رولز کو فالو نہیں کر پائے، اور ان کے معاملے میں وہ رول جو ہے وہ سبوتاژ ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے انہوں نے بتایا کہ سب و شتم میں اور کفر میں بھی فرق ہے۔ حضور کو نبی نہ ماننا یہ کفر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برے لفظ سے یاد کرنا یہ سب و شتم ہے، گالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کفر جو ہے وہ کوئی بھی غیر مسلم پاکستان میں ذمہ ہے، وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ حضور کو نبی نہ مانے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ نہیں مانتا، وہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہے۔ لیکن حضور کو گالیاں دینے کا حق جو ہے یہ کسی بھی غیر مسلم کو بھی نہیں ہے۔ تو اس نقطۂ نگاہ سے، اور نہ ہی گالی کو آپ ان دیٹ سینس کوٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ بلا ضرورت جو ہے کوٹ کرنا یہ حرام ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو مرزا صاحب سے یہ غلطی ہو گئی اور بہت بڑی غلطی ہوئی، اور ظاہر ہے پاکستانی قانون جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز وہ بھگت رہے ہیں، اور ان کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سننے والا سنتا ہو تو میرا یہ میسیج مرزا جیلمی صاحب تک پہنچائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تاکہ اس جہان میں تو جو سزا ملنی ہے یا جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، آخرت اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور صرف حضور کی گستاخی نہیں، یہاں پہ کوٹ کیا گیا کہ بے شمار اولیاء کی اور صلحاء کی اور ائمہ کی بے ادبی جو ہے وہ مرزا جیلمی کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں جان بوجھ کے احترام سے نام اس لیے لیتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پچھلی صدی کے سب سے بڑے دجال اور کذاب کا بھی نام جب لیا تو ساتھ لفظ صاحب استعمال کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شائستگی کا دامن ہے وہ تو ہم نے جو ہے وہ تھاما ہے اور وہ تھامے رکھنا چاہیے، لیکن حضور کے بارے میں اشارہ تن کنایا تن ہم کسی آدمی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ حضور کی گستاخی یا بے ادبی کا جو ہے وہ کوئی راستہ اپنائے۔ اور اگر آج خدا نخواستہ مرزا جیلمی صاحب کو اس معاملے میں ہم بے گناہ قرار دے دیتے ہیں، عدالت یا افراد یا مفتیان کرام جیسے بعض مفتیان کرام نے بغیر پوری بات سمجھے اور سنے جو ہے وہ صرف کوٹیشن کی حد تک جو ہے وہ فتویٰ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک فلڈ گیٹ کھولیں گے حضور کی گستاخی کا، جس سے پاکستان میں نعوذ باللہ من ذالک خانہ جنگی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قسم کے فتنہ و فساد فی الارض سے بچا۔ حضرت آپ نے سماعت فرمایا کہ ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پوری اسلامک سٹرکچر کو ڈسٹرب کیا گیا، اور اگر اس ڈسٹربنس کو کانسٹیٹیوشنلی اور ان دی آئی آف لا اگر اس کو نہیں روکا جاتا تو یہ فلڈ گیٹ کھولنے کے مترادف۔ عمران خلیل صاحب ایڈوکیٹ، آپ کہاں کنکلوڈ کریں گے؟ میں ایک چیز اور آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ جو ایکیوز پرسن ہے مرزا جیلمی، یہ اس کا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب سے یہ سنا کہ اس کا یہ وتیرہ ہے کہ علماء دین، اولیاء کرام اور اس طرح کی مقدس شخصیات اور ہستیوں کے بارے میں یہ گستاخی کرتا رہتا ہے۔ ایک تو جو لفظ ہے وہ جو ایف آئی آر جس پہ درج ہوئی اور جو ایز پر لا پروسیڈ ہو رہی ہے، ایک تو اور اس پہ رائے بھی لی گئی اسلامی نظریاتی کونسل سے جو کانسٹیٹیوشن باڈی ہے، ایک تو وہ بھی آ گئی۔ دوسرا میں یہاں پہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہاں تک ہی معاملہ نہیں رکا، اس بدبخت نے ایک اور اندر ویڈیو میں کچھ اور الفاظ استعمال کیے جو کہ ناقابل بیان ہیں، جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ جس وقت ہمارے نوٹس میں آیا تو ہمارے ایک پٹیشنر ہے حافظ احتشام صاحب، ان کی طرف سے ایک ایف آئی اے سائبر کرائم راولپنڈی میں ایک باقاعدہ اپلیکیشن فائل کی گئی، کمپلینٹ نمبر لگا، انہوں نے ویڈیو میں اور وہ جو کلپ تھا وہ بھی دیا، اس کا ٹرانسکرپٹ بھی دیا۔ تو چونکہ یہ آلریڈی ایف آئی آر رجسٹرڈ تھی تو وہ ریلیکٹنٹ تھے کہ سملر نیچر کا کیس وہ پینڈنگ ہے، تو اسی کے ساتھ یہ
کلب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ اگر ریپیٹیشن آف دی اوفینس ہو رہی ہے تو اس کے لیے ارادہ ایف آئی آر ہوگی. درست، زیادہ مرتبہ جرم ہو تو زیادہ مرتبہ قابل. ویسے ہمارا جو قانون ہے، ملکی قانون کے مطابق یہ ہے کہ ایک وقوعے کی ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے مصغرہ بی بی کیس میں ہیلڈ کر دیا. لیکن سپوز فار دی نالج اور اویئرنیس کے لیے کہ ایک بندہ کسی جگہ ایک قتل کرتا ہے، پھر کچھ دن اس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اگلے لمحے کوئی دوسری جگہ 10 دنوں بعد، مہینے کے بعد دوبارہ قتل کر دے گا، تو ملکی قانون کے مطابق وہ ایک نیا وقوع جنم لے رہا ہے. تو اس میں جو کومنٹس، وہ ہماری اپلیکیشن آج تک ریڈریس نہیں ہوئی، جس پہ ہم نے قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، چونکہ ہم جتنا یہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ ایک ملکی قوانین بنے ہوئے ہیں، 295C کا قانون ہے اس ملک میں بنا، تو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ساری پروسیڈنگ الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. آئندہ بھی قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ایز پر لا پروسیڈ کریں گے. تو ہم نے 22A میں ایک اپلیکیشن دی، وہ جو اسی کوڈ کو انٹرسٹ ہوئی، وہ وجہ یہی تھی کہ چونکہ یہ پیکا کی یا ایف آئی اے کی ایک کورٹ ہے تو اسی میں کیسز آنے ہیں. تو اس پہ کومنٹس سٹارٹ کیے گئے. تو اس کومنٹس میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے واضح کیا ان another ویڈیو، یعنی کہ ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا کہ ایک اور ویڈیو میں یہ الفاظ کہے ہیں، اور اس پہ وہ الفاظ that is another offense. وہ ایک الزام اس پہ لگا کہ لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں یہ ہے، تو اس نے نعوذ باللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ یہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، بادشاہوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس نے ڈائریکٹلی اپنے داغ کو دھونے کے لیے اس لفظ کو منسوب کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. تو جو خباثت ہے، جو اس کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، جو اس کی نیت ہے وہ اس کے عملوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے. تو یہ کنٹینیوشن آف دی اوفینس جو ہے وہ کنٹینیوٹلی یہ کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک اس کی باقاعدہ ویڈیو میں ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ کے یہودی کیا کہتے تھے، وہ الفاظ بھی اتنا قابل گرفت ہے کہ اس پہ بھی گستاخی بنتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنی اس کفریہ کلمہ اور گستاخی کے اوپر دوبارہ شرمندہ ہونے یا کوئی وضاحت دینے کے بجائے اس کے اوپر دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی میرا موقف ہے، اور وہ بار بار گستاخی کو دہرا ہے. ایز اٹ از ہے. ڈیورنگ انویسٹیگیشن میں بھی وہ، اور جو فزیکل ریمانڈ کی پروسیڈنگ تھی تو اس میں بھی وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ ڈٹا رہا، اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں گا. اور یہاں پہ آپ نے اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے طلب کی گئی تھی، انہوں نے خود سے نہیں دی، ایک جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، انہوں نے رائے طلب کی تھی کہ چونکہ ہم قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں، جو شرعی مسئلہ ہے، تو ان الفاظ سے گستاخی ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، تو آپ ہمیں رائے دیں. تو انہوں نے جو 17 ممبرز کی وہ جو باڈی ہے، انہوں نے اس میں 2 جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ریٹائرڈ، جسٹس ہائی کورٹ کا جو جسٹس ہوتا ہے ریٹائرڈ، تو وہ کوئی بھی جسٹس ریٹائرڈ وہ اس پارٹی کا ممبرز ہوتا ہے، وہ باقاعدہ تجربہ کار لوگ. اچھا، تو ہر مکتبہ فکر سے تھے، ان کی رائے آئی. انہوں نے صرف یہاں تک نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کی ایکشن ہے، یہ ایکٹس ہے، وہ فساد فی الارض کے مترادف ہے، اور یہ ایک فتنہ پھیلا رہا ہے، اور فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ، اور اس میں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ چونکہ قرآن پاک کی تعریف بھی کی گئی، وہ جو الفاظ تھے اس میں، وہ تعریف منوی میں بھی آتا ہے، تو اس تعریف میں بھی جو اس نے کہا تو قرآن پاک میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں، وہ پراپر جو سیکشنز ہیں لا کی وہ بھی انسرٹ کروانے کے لیے ہم محرک کر رہے ہیں، وہ کیا بھی ہوا ہے. انشاءاللہ جو بھی قانون کے مطابق جو قرار واقع سزا ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم اس کو ایز پر لا اس کو دلوائیں گے. خواتین و حضرات، ہمارے پینلسٹ تھے جناب محترم و محسن راجہ عمران خلیل صاحب ایڈوکیٹ، اور ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب. اصل بات وحدہ لا شریک کے حضور اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت کو، عقیدہ کو، ایمان کو اور ایمان کی سلامتی کو
وہ اس کا اظہار کرنا ہے اور اس اظہار کے ذریعہ اپنے سننے والوں کو اس میں شامل کر کے ان کی ایمان کی تقویت کا سبب بننا ہے. بات رہتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد ارباب عباسی.